وہ بالکل صحت مند بچہ تھا. اس میں کسی قسم کا رسک فیکٹر موجود نہیں تھا، جو کہ ایک عام مت ہے کہ کرونا ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جو جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے، یا جن کو آلریڈی کوئی ایسی سکنس چل رہی ہوتی ہے. تو سلمان طاہر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی، بہت ہی ایک ورسٹائل قسم کا بچہ تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا. وہ سپورٹس میں بھی آگے تھا، وہ باقی دنیا کے بچوں کی طرح کھیل کود، بھاگ دوڑ، ہنسی مذاق، ہر چیز میں اس کے بہت سارے خواب تھے. وہ انسٹیٹسٹ بننا چاہتا تھا، وہ باہر جانا چاہتا تھا، وہ لونگ تھا، وہ کیئرنگ تھا. تو ہوا کیا میرا بچہ، تو ہم تو لاک ڈاؤن میں تھے، اینڈ وی ور اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لاک ڈاؤنس. میرا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور کالج بند ہے، سو ہی واز ایٹ ہوم، گھر پہ تھا. اس پورے لاک ڈاؤن کے دوران اس کی سکنس سے ہو سکتا ہے چند دن پہلے افطار کے بعد ونس اور ٹوائس میں بھی وہ باہر گیا ہو کہ لاک ڈاؤن میں بچہ بہت تنگ ہو گیا ہے. لیکن میں نے اس سے انکوائر کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اور اپنی 1-2 فرینڈس کے ساتھ، اور کسی سے ایسی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو کاف ہو، کھانسی ہو، یا اس کو کوئی کانٹیکٹ کا اس کو ہو. اور باقی گھر آ کے ہینڈ واشنگ اینڈ اسٹرلائزیشن، ہر چیز جیسے ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے، ہی واز فالوئنگ بیکاز ہی ہمسیلف واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. عید، میرا بیٹا چاند رات کو عید اناؤنس ہونے کے بعد، میرا بیٹا چاند رات منانے کے لیے کہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہی وینٹ آؤٹ، اور 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا. چاند رات تک میرے بیٹے میں کوئی سمٹمز نہیں تھے، اس کو کوئی فیور، کاف، فلو، ناتھنگ، اس کو کچھ بھی نہیں تھا. عید کی صبح وہ نہیں اٹھا یا لیٹ اٹھا. انکوائر کرنے پہ اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہیڈ ایک بڑی کامن سی چیز ہے، کوئی اور میں نے پوچھا پرابلم نہیں ہے، تو پیناڈول دے دی گئی. 2-4 گھنٹے کے بعد یہ سیٹ کہ میرا فرنٹل ہیڈ ایک نہیں سیٹل ہو رہا، تو میں نے ایک بروفن کی ٹیبلٹ اس کو دے دی، کچھ تھوڑا سا کھانے کو لیا، اور اس کے بعد وہ سارا دن سوتا رہا. شام کو میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے صرف ہیڈ ایک ہو رہا ہے. میں نے احتیاطی طور پہ ٹیمپریچر چیک کیا تو 99 ٹیمپریچر تھا. میں اس چیز سے تھوڑا سا وریڈ ہو گئی کہ اس کو ٹیمپریچر ہے، تو میں نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا، اور خود ایز اے مدر، کیونکہ عید کا ڈے تھا اور اتنا جلدی 99 فیور اور ہیڈ ایک پہ میں اس کو کہیں پہ اس طرح لے جا نہیں سکتی تھی. میں اس کو خود آبزرو کر رہی تھی. نیکسٹ جو 24 آور ہے، عید اور عید سے اگلا دن وہ گھر پہ ہی تھا، اور اس کی صرف ایک ہی کمپلینٹ تھی کہ مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہے، اور اس کے ساتھ اس کو فیور 100 اینڈ 101 تک ہو گیا، اور اس کی نیک اسٹفنس سٹارٹ ہو گئی، یعنی اس کی گردن میں اسٹفنس آ گئی، اکڑنا شروع ہو گیا. ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں اگر یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں تو ہمارا پہلا ڈاؤٹ جو ہے وہ گردن توڑ بخار کی طرف جاتا ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو پیڈیٹیشین ہے، وی تھاٹ کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میننجائٹس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو. لیکن اس کو کوئی وامٹنگ، الٹی نہیں تھی، ادروائز ہی واز اوکے، اور بیچ میں سے کچھ کھا بھی لیتا تھا. سو وی تھاٹ کہ تھوڑا سا اور آبزرو کر لیتے ہیں ہم اس کو پیناڈول دیتے رہے. لیکن کیپنگ ان مائنڈ دا سسپیشن آف کووڈ انفیکشن، ہم نے اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا، اور اس کو میں اٹینڈ کرتی تھی ود آل دا پریکاشنری میئرز. نیکسٹ ڈے آفٹر 24 آور وی کنسلٹیڈ دا فزیشین نے کہا کہ یہ سارے سمٹمز میننجائٹس کے ہیں، گردن توڑ بخار کے ہیں، تو آپ انویسٹیگیشنز بھجوا دیے. ہم نے گھر پہ ہی چغتائی لیب کے بلوایا، بچے کا سیمپل لیے، سمپل جو بیس لائن انویسٹیگیشنز ہیں، اور 2-4 گھنٹے میں رپورٹس آ گئیں جس میں کنفرم ہوا کہ اس کو اکارڈنگ ٹو رپورٹس اس کو بیکٹیریل میننجائٹس کی پکچر لگ رہی ہے، کیونکہ ہیڈ ایک ہے، نیک اسٹفنس ہے اور فیور ہے. اس کے علاوہ کوئی نزلہ، زکام، کھانسی، باڈی ایکس پینس جو روٹین میں کرونا کے سمٹمز جانے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. جو ہی ہمیں رپورٹ ملی، ہم 30 منٹ میں اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل میں اس کا لمبر پنکچر ہوا، ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا، اور اس کے بعد اس کو اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر دی گئی، اور اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا. اس کو روم میں کسی قسم کا، میں اس کے پاس تھرو آؤٹ رہی ہوں، اس کو کوئی کھانسی، نزلہ، زکام، ریسپریٹری پرابلم نہیں ہوا. اس کو اینٹی بایوٹکس لگنے کے بعد اور پیراسیٹامول ملنے کے بعد وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گیا. اگلے دن اس کو فزیشین نے دیکھا اور لمبر پنکچر کی رپورٹ آ گئی اس کی،
جس پہ اس کا وائرل میننجائٹس ڈائگنوز ہوا کہ اس کو گردن توڑ بخار ہے، وائرل میننجائٹس، اس لیے اس کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو گیا. اس کے ساتھ چونکہ میں ویری کلوز ٹو دا پیشنٹ تھی تو میں نے دیکھا اس کی ایک آنکھ سوجنا شروع ہو گئی ہے. مجھے یہ تھوڑا ان یوزول لگا تو نیورو فزیشین کو کال کیا، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے سی ٹی اسکین ایڈوائز کیا. سی ٹی اسکین واز کمپلیٹلی اوکے. سو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ یہی ہیڈ میننجائٹس ہے، اس کے ساتھ تھوڑا شاید یہ اس طرح کا ہو رہا ہے، تو آپ یہی میڈیسن کنٹینیو رکھیں. اور کووڈ کا ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کووڈ کا کوئی سسپیشن نہیں لگتا، تو ابھی ویٹ کرتے ہیں تھوڑا، لیکن چلیں چیسٹ ایکس رے کرا لیتے ہیں. تو چیسٹ ایکس رے جب کرایا تو اس پہ ایک پیچ آیا، سنگل ایک آدھ پیچ آیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ساتھ نمونیا کی پکچر بھی لگ رہی ہے. اور اب جب ہم نے ایکس رے پہ وہ پیچ دیکھا تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو سکتی ہے. ساتھ ہی کووڈ کا ٹیسٹ بھی بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ساری ٹریٹمنٹ اس کو چلتی رہی اور اس کو روم میں ہم مانیٹر کرتے رہے. نیکسٹ اندر 24 آورس کے اندر اینٹی بایوٹکس تو جا رہی تھیں، اس کو ریسپیریٹری سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو گئے، اس کا ریسپیریٹری ریٹ تیز ہونا شروع ہو گیا، اس کو آکسیجن کے بغیر وہ بریتھ لیس ہو جاتا، پہلے 4 لیٹر 5 لیٹر اینڈ دین 10 لیٹرز تک وہ جانا شروع ہو گیا. اینڈ گریجولی بیکاز آئی مائی سیلف واز آبزرونگ، تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں، اس کا ہارٹ ریٹ تیز ہو رہا ہے، ریسپیریٹری ریٹ تیز ہو رہا ہے، وہ کولڈ اینڈ کلیمی ہے. تو میں نے جو کنسلٹنٹ کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیپسس میں جا رہا ہے، یہ شوک میں جا رہا ہے، یہ ڈی آئی سی میں، تو وہ تمام پکچر انویسٹیگیشنز جب آئیں تو پتہ چلا کہ یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ڈفرینٹ طرح کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. مین وائل کووڈ کی رپورٹ بھی آ گئی جو کہ پازیٹیو تھی، تو اس کو کووڈ کے لیے شفٹ کرا دیا گیا. اینڈ دین اٹ ٹک اونلی 12 آورس، اور ہر 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد جو ایکس رے ہوا وہ پہلے سے برا تھا اور اس کی سیچوریشن ڈراپ ہوتی چلی گئی. And he developed all the complications, including DIC, including the sepsis, meningitis, encephalitis, and pneumonia, and اس کے lungs. From being a perfectly healthy young man سے آخری لمحے تک یہ ٹوٹل سائیکل کتنے دن کا تھا؟ جی یہ ٹوٹل اس کو جو ہے وہ ٹوٹل اگر آپ پہلا دن عید والا دن چھوڑ دیں تو اس کے بعد 72 آورس کا ٹائم لگا ہے. 72 آورس. اس میں سارے ڈاکٹرز ایون فزیشنز وہ اتنا حیران تھے کہ ایک ہیلدی بچہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے ہی میننجائٹس. تو اس کے بعد اس کو ریسپیریٹری سمٹم ور دا لاسٹ سمٹمز جو اپیئر ہوئے. اب میں اپنے بیسیکلی آج جو میں اس پروگرام میں آنے کے لیے ولنگ ہوئی ہوں، میں 2 باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں. جب میرے بیٹے کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ہم سب کے کووڈ کی اسکریننگ ہوئی، جس میں میرے ہسبینڈ کی کووڈ کی اسکریننگ پازیٹیو آئی. دس مین مائی ہسبینڈ از اے سمٹومیٹک کیریئر، ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ہیلدی عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں. وہ ایک نجی ہسپتال میں پیڈیٹیشین ہیں اور اپنے کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلینک پہ پورے کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ مریض دیکھتے ہیں. کلینک سینیٹائز کیا ہوا ہے، 1 بائی 1 تمام پروٹوکول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. مریضوں کو 1 بائی 1 آنے کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ماسک کے بغیر انٹر نہ ہو. لیکن جو 2 مہینے میں میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم جو ریزسٹنس فیس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ماسک پہن کے آتے ہیں جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ناک پہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اگر ان سے کہو اپنی گاڑیوں میں ویٹ کریں اور 1 بائی 1 آئے، کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بیٹے کو کووڈ انفیکشن کہاں سے لگی، اس کے صرف 2 ہی سورسز ہیں. ایک 2 دفعہ جو اس پورے لاک ڈاؤن میں فور 1 گھنٹے 30 منٹ کے لیے وہ باہر نکلا، مجھے نہیں پتا اس میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ انکیوبیشن پیریڈ اس کا 2 to 5 to 14 days ہے، تو کوئی اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ اس کی کہیں ہسٹری نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ڈاکٹر، ہم انسپائٹ آف ٹیکنگ ہم ساری پریکاشنز لے رہے تھے، بٹ سم ویئر کہیں تو کچھ ہوا ہے کہ ہم ایز اے سمٹومیٹک کیریئر وی کیم ان آور ہوم. بچوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اینڈ کسی بچے نے ہم سے انفیکشن کنوے کی اور اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی. میرے بچے میں کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں تھا. اب میں اس بہاف پہ
कुछ बातें कन्वे करना चाहती हूँ, कुछ मिथ्स दूर करना चाहती हूँ। प्लीज इसको ओल्ड एज की बीमारी मत तस्वर कीजिए कि ये सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोगों को होगा। अगर ये 18 साल, 17 साल और 21 साल के बच्चों को इफेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब है कि कोरोना के लिए कोई एज जो है ना वो मुकर्रर नहीं है। दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है ये उसको इन्वॉल्व ना करे। ये एक नई डिजीज़ है। आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी वजह से वो घुटने टेक चुके हैं। कहीं पर इस पे काबू पाना जो है वो लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो रहा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने दुख का इजहार कर सकूं। मुझे पता आप क्या विद इन 76 घंटे में एक सेहतमंद खूबसूरत 21 साल का नौजवान आपका बेटा चला गया और उसके 24 घंटे के बाद आप बैठी हुई हैं और लोगों से बात कर रही हैं, समझा रही हैं। अल्लाह आपको और भी सब्र दे। और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज कोरोना को मैं जब पढ़ती हूँ कि कोरोना एक ड्रामा है, कोरोना के बदले पैसे मिलते हैं, मुझसे आज सब कुछ आप ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ कोई ले ले, मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, मेरा ख्वाब मुझे वापस कर दे। ऐसी बात नहीं है, ये मिथ है। और एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोग कहते हैं जो मरीज जाता है उसको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। आजकल की पेंडेमिक को सामने रखते हुए प्लीज कीप द इंडेक्स, सस्पिशन ऑफ इंडेक्स को हाई रखें। मेरे बेटे में कोरोना को लास्ट पे रखा गया, वायरल मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस को नंबर 1 और 2 रखा गया। मैं कहती हूँ कोरोना को नंबर 1 रखिए, फिर मेनिंजाइटिस और फिर एंसेफेलाइटिस कीजिए। पहले दिन कोविड का टेस्ट भेजिए, फिर लंबर पंक्चर कीजिए, स्क्रीनिंग ज्यादा कीजिए। जो मरीज जिस कंप्लेंट के साथ आता है उसमें कोविड सस्पेक्ट कीजिए। तो ये वाली बात कि हर मरीज को कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि उसको कोरोना है, हमें नहीं पता कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। तो इसलिए जो मरीज जाए उसको कोरोना के खाते में डालना इसलिए जरूरी है कि कोई भी मरीज कोरोना का इस पेंडेमिक में हो सकता है। और इसके अलावा एक और बात उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें एक्सपो सेंटर में रखा हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। तो मेरे हस्बैंड भी तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो एक कमरे में बंद हैं जिस दिन से मेरे बेटे की डेथ हुई है। वो हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं, हम खाना उनके कमरे के आगे रख देते हैं, ना वो कमरे से बाहर आते हैं, ना हम बेटे की डेथ के बावजूद हम गले मिल के रो नहीं सके। हमने अपने बेटे की बरियल तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के थ्रू की है हमने। तो मेरे हस्बैंड इज इन आइसोलेशन, जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता ना वो हमसे मिलेंगे और ना ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। मैं अपने बेटे के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में रही हूँ। मेरा इनिशियल टेस्ट नेगेटिव है, बट आई शैल वेट फॉर अनदर टेस्ट कि मैं 10 डेज के बाद अनदर टेस्ट कराऊं। अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव होगा तो मैं अपनी ड्यूटी पे को ज्वाइन करूंगी। तो हम लोग बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, हम लोग जो है, हम देखिए मेरा टेस्ट अगर नेगेटिव आता है या मेरे हस्बैंड का, तो हमें फिर जाना है और फिर काम करना है। जैसे जंग में कोई सिपाही बॉर्डर नहीं छोड़ सकता, हम बीइंग ए डॉक्टर अपना काम नहीं छोड़ सकते। मेरा बेटा चला गया है तो क्या मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना काम जारी रखूंगी, मेरे हस्बैंड अपना काम जारी रखेंगे। तो लोगों से यही कहना है कि हम अपना काम जारी रखेंगे अब इन कुर्बानियों के बावजूद। लेकिन प्लीज खुदारा आप लोग उन तमाम प्रिकॉशंस को लीजिए जिससे डॉक्टर्स मिनिमल इफेक्ट हों। आप क्लिनिक्स में जाएं, अस्पतालों में बच्चे मत लेके जाएं। गैर जरूरी बीमारियों के साथ क्रॉनिक बीमारियां, अगर किसी का 18 साल से बच्चा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगले 6 महीने अस्पताल ना जाएं। मैं पिछले 2 महीनों में देख रही हूँ, मना कर रही हूँ। मेरे पास इनफर्टिलिटी के मरीज आ रहे हैं कि हमारा 10 साल से बच्चा नहीं है और ट्रीटमेंट। तो मैं सबको कह रही हूँ आप 6 महीने रुक जाएं। आप कोल्ड डिजीजेस के लिए मत आएं हॉस्पिटल, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए आएं। प्लीज बच्चों को साथ मत लाएं। बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, उन बच्चों में कम है मोर्टेलिटी, बट दे कन्वे द डिजीज। डॉक्टर शबनम, देखिए जब तक हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं समझेंगे, बिल्कुल